ریڈیو پاکستان سلسلہ ہمارے کھیل ہمارے میدان میں خصوصی پروگرام سنیے کے پی ٹی فٹ بال گراؤنڈ کراچی. پیشکش ریڈیو پاکستان کراچی. فٹ بال دنیا کا نہ صرف سب سے مقبول کھیل مانا جاتا ہے بلکہ اسے دنیا میں سب سے زیادہ کھیلے جانے کا اعزاز بھی حاصل ہے. فٹ بال دنیا میں موجود تقریباً تمام ممالک میں کھیلا جاتا ہے. 1904 میں قائم کی جانے والی فٹ بال کی عالمی تنظیم فیفا کے ممبر ممالک کی تعداد 211 ہے، جن میں پاکستان بھی شامل ہے. اس وقت عالمی رینکنگ پاکستان کی 195 اور خواتین کی 160 ہے. پاکستان کے قیام سے لے کر اب تک جس ادارے نے اسپورٹس اور فٹ بال کی خدمات کی ان میں کراچی پورٹ ٹرسٹ کا نام سر فہرست ہے. سن 1887 میں قائم ہونے والے اس ادارے نے اپنی فٹ بال ٹیم کو ابتدائی سے فٹ بال کی اعلیٰ سہولیات فراہم کی، جس کے باعث کے پی ٹی نے قومی اور بین الاقوامی معیار کے فٹ بالرز پیدا کیے. کراچی میں ہر سطح کی فٹ بال باقاعدگی سے کھیلی جاتی ہے، لیکن یہاں ملک کے دیگر علاقوں کی طرح اعلیٰ معیار کے فٹ بال میدانوں اور اسٹیڈیم کی کمی تھی. کراچی میں ابتدا میں فٹ بال کے مقامی اور قومی مقابلے زیادہ تر چند میدانوں پر منعقد ہوتے تھے، جن میں کے پی ٹی گراؤنڈ کے ماڑی، کے ایم سی فٹ بال اسٹیڈیم اور پیپلز فٹ بال اسٹیڈیم لیاری شامل ہیں. پاکستان کی سابق وزیر اعظم محترمہ بے نظیر بھٹو نے 1993 میں دوبارہ وزیر اعظم پاکستان منتخب ہونے کے بعد کراچی میں منی برازیل کہلائے جانے والے علاقے لیاری کا دورہ کیا تو وہاں اس کھیل کا شوق، جسے جنون کہنا زیادہ مناسب ہے، دیکھا تو اس خواہش کا اظہار کیا کہ یہاں بین الاقوامی معیار کا ایک اسٹیڈیم تعمیر کیا جائے. ان کی اس خواہش کی تکمیل اکتوبر 1994 میں اس وقت ہوئی جب کے پی ٹی نے کے پی ٹی فٹ بال اسٹیڈیم کی تعمیر کے پہلے مرحلے کا آغاز کیا. کے پی ٹی فٹ بال اسٹیڈیم کراچی کے جنوب میں ویسٹ وہاف کے علاقے میں واقع ہے، جہاں سے بندرگاہ چند منٹ کی مسافت پر ہے. اسٹیڈیم کے 3 اطراف میں ویسٹ وہاف روڈ، ڈنشا روڈ اور اکبر صدیق روڈ موجود ہیں. اس علاقے کو کھارا در کے نام سے جانا جاتا ہے، جو لیاری ٹاؤن میں واقع ہے. اسپورٹس کمپلیکس کا کل رقبہ تقریباً 12 ایکڑ ہے، جبکہ کے پی ٹی فٹ بال اسٹیڈیم کا کل رقبہ 24,250 مربع میٹر یعنی تقریباً 6 ایکڑ پر مشتمل ہے، جس میں مختلف سابق کھلاڑیوں کے نام پر اسٹینڈ ان کے نام سے مختص کیے گئے ہیں، جن میں عبداللہ راہی، مولا بخش اور عبدالخالق شامل ہیں. کے پی ٹی فٹ بال اسٹیڈیم بے نظیر اسپورٹس کمپلیکس کا حصہ ہے، جس میں فٹ بال کے علاوہ انڈور جمنازیم، باکسنگ، بیڈمنٹن، والی بال، باسکٹ بال، ٹیبل ٹینس سمیت دیگر کھیلوں کے علاوہ کرکٹ نیٹ پریکٹس ایریا بھی شامل ہے. اسٹیڈیم میں بیک وقت 18 سے 20,000 تماشائیوں کی گنجائش موجود ہے. آئیے ہم آپ کو کے پی ٹی فٹ بال گراؤنڈ لیے چلتے ہیں اور وہاں کھیلے جانے والے میچز اور سرگرمیوں کے احوال سے آپ کو آگاہ کرتے ہیں. میں یہاں موجود ہوں کے پی ٹی فٹ بال اسٹیڈیم کے مین گیٹ پر، اور یہاں میں وہ تختی دیکھ رہا ہوں کہ جب اس اسٹیڈیم کا افتتاح کیا گیا تھا، وائس ایڈمرل ریٹائرڈ احمد تسنیم جو اس وقت کراچی پورٹ ٹرسٹ کے چیئرمین تھے، انہوں نے یہ افتتاح کیا تھا، اور دن تھا ہفتے کا 29 اکتوبر 1994 کو، یعنی یہ وہ تاریخ ہے کہ جب اس کے پی ٹی فٹ بال اسٹیڈیم کی بنیاد رکھی گئی تھی. اور کے پی ٹی کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو 1887 میں اس کا قیام عمل میں آیا تھا، اور اس وقت سے لے کر اب تک بہت سے لوگوں کی گفتگو آپ تک پہنچائیں گے اور یہ بتائیں گے کہ یہاں کتنے انٹرنیشنل فٹ بالرز اور کتنے بڑے نامور پاکستان کے فٹ بالرز جو ہے وہ کھیلتے رہے ہیں، اور اس فٹ بال اسٹیڈیم کی کیا اہمیت ہے. اس فٹ بال اسٹیڈیم میں کتنے تماشائی جو ہیں بیک وقت بیٹھ کر میچ دیکھتے ہیں، اور جب یہاں میچ ہوتا ہے تو کیا اس کے مناظر ہوتے ہیں. یہ تمام تفصیلات آپ تک پہنچائیں گے. اور اگر ہم اسپورٹس کی ترویج کے حوالے سے بات کریں تو کے پی ٹی نے ہمیشہ سے اسپورٹس کی ترویج میں بڑا اہم کردار ادا کیا ہے. گزشتہ دنوں کچھ اسپورٹس مین جو ہیں ان پر ایک مشکل یہ نازل ہوئی کہ ان کی باقاعدہ جو ٹیمیں تھیں انہیں ختم کیا گیا، لیکن کے پی ٹی نے اب تک ایسا کچھ نہیں کیا، اور ان کے پاس جو پلیئرز ہیں انہیں مستقل بنیاد پر نوکری فراہم کی گئی، اور خاص طور پر جو فٹ بالرز ہیں انہوں نے پاکستان کے لیے بڑا نام پیدا کیا. تو آئیے اس اسٹیڈیم کے اندر چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اسٹیڈیم کی کیا صورتحال ہے، گراؤنڈ کیسا ہے اور اس کے جو اسٹینڈز ہیں وہ کیسے ہیں.
مین گیٹ سے ہم داخل ہوئے ہیں اور میں نے بتایا آپ کو کہ اکتوبر 1994 میں اس کا قیام عمل میں آیا تھا اور اب ہم مین گیٹ کے بعد گراؤنڈ میں داخل ہو رہے ہیں. سرسبز یہ گراؤنڈ نظر آ رہا ہے اور اسٹیڈیم جو ہے وہ کور تو نہیں ہے, جس طرح سے چھت ہوتی ہے اس طرح سے اس کو کور تو نہیں کیا گیا, لیکن بہرحال ایک ایسا منظر جو اسٹیڈیم کا منظر ہوتا ہے جہاں سیڑھیاں ہوتی ہیں اور تماشائیوں کے بیٹھنے کی جو جگہ ہوتی ہے وہ پوری طرح موجود ہے. اور ایک محتاط اندازے کے مطابق, یہ میرا اندازہ ہے لیکن ہم بات کریں گے تو ظاہر ہے کہ ساری ڈیٹیل بھی آئے گی, ایک محتاط اندازے کے مطابق تقریباً 18 سے 20 ہزار تماشائی بیک وقت بیٹھ کر اس میچ کو دیکھ سکتے ہیں. ہم اس وقت گفتگو کرنے جا رہے ہیں اس شخصیت سے کہ جسے یہ اعزاز حاصل ہے کہ وہ کے پی ٹی کی پہلی اسپورٹس آفیسر, خاتون اسپورٹس آفیسر ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں نرمینہ علی, ان سے ہم گفتگو کرتے ہیں. یہ اپنی ٹیم کا تعارف بھی کرائیں گی اور اس اسٹیڈیم کے بارے میں بھی جو معلومات ان کے پاس موجود ہے وہ ہم تک پہنچائیں گی اور آپ تک پہنچائیں گی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں کے پی ٹی اسپورٹس ڈپارٹمنٹ کے بہاف پہ ریڈیو پاکستان کو ہمارے کے پی ٹی اسپورٹس کمپلیکس میں خوش آمدید کہتی ہوں, اور ہمیں بہت خوشی ہوئی کہ ریڈیو پاکستان یہاں تشریف لائیں اور ہمارے اسٹار پلیئرز اور ہمارے اس گراؤنڈ کے بارے میں مزید دنیا کو بتائیں گے اور دنیا کو اس سے معلومات پتہ چلیں گی. جیسے ہمارے نامور کھلاڑی سلیم عرب, نواز رحمان, محمد آصف جیسے اسٹار پلیئرز جنہوں نے نہ کہ صرف پاکستان کا نام پاکستان کے انٹرنیشنل لیول پہ ملکوں میں جا کے روشن کیا ہے, بلکہ اس سبز ہلال پرچم کو پوری دنیا میں لہرایا ہے. کے پی ٹی فٹ بال اسٹیڈیم کے بارے میں آپ بتائیں کہ یہ کب سے قائم ہے؟ میں نے بھی تاریخ تو ویسے بتائی تھی, لیکن اس کے بعد سے جتنی بھی یہاں پہ فٹ بال ہوئی ہے تو آپ نے کوئی ٹورنامنٹ ریگولر یہاں آرگنائز کیا؟ یہاں پہ بہت سارے نیشنل لیول کے ایونٹ ہو چکے ہیں. ابھی ریسنٹلی ہمارے پاس چیلنج کپ کا ایونٹ کا انعقاد ہوا تھا جس میں مختلف ٹیمز نے پارٹیسپیٹ کیا تھا. اس کے علاوہ کلب لیول پہ, ڈسٹرکٹ لیول پہ اور نیشنل لیول اور پروونس لیول پہ بہت سارے ایونٹس آن اینڈ آف کے پی ٹی میں ہوتے رہتے ہیں, اور کے پی ٹی خود اس طرح کے ٹورنامنٹ کا انعقاد کراتا ہے. ابھی حال ہی میں ہمارے ہونے والی ویمنس کراچی چیمپئن شپ کرائی تھی, جس میں سے ایسے اسٹار پلیئرس پروڈیوس ہوئے جنہوں نے حال ہی میں سعودیہ میں ہونے والی چیمپئن شپ میں برانز میڈل حاصل کیا. تو یہ اعزاز کے پی ٹی کو حاصل ہوا کہ انہوں نے اس طرح کی فیمیلز کو یہ پلیٹ فارم پرووائڈ کیا جس کے تھرو وہ ٹیلنٹ, ینگ ٹیلنٹ نکل کے آیا, اور ہمیں بڑی خوشی ہوئی کہ کے پی ٹی کی وجہ سے وہ اسٹار پلیئر پروڈیوس ہوئیں اور پھر وہ انٹرنیشنل لیول پہ جا کے پاکستان کا نام روشن کر سکی. اچھا نرمینہ, آپ کو یہ آنر حاصل ہے کہ آپ پہلی اسپورٹس فیمیل آفیسر ہیں کراچی پورٹ ٹرسٹ کی, تو اس سلسلے میں تھوڑا سا ہمارے سننے والوں کو بتائیے اور یہ بتائیے کہ آپ کو اس سلسلے میں کچھ مشکلات کا سامنا تو نہیں کرنا پڑا؟ دیکھیں, بیسیکلی جب اسٹارٹنگ میں نے یہاں آئی تھی تو ایک میل ڈومینیٹنگ سوسائٹی ہوتی ہے جس میں فیمیل کا ایز اے اسپورٹس آفیسر آنا تھوڑا سا ان ایکسیپٹیبل ہوتا ہے اگر ہم بات کریں پاکستان کی سوسائٹی کے پوائنٹ آف ویو سے. بٹ الحمدللہ یہاں کے اسٹاف, پلیئرس, کوچز بہت کوآپریٹیو ہیں. یہ میرے لیے میرے دوسرے گھر کی طرح ہے. مجھے بالکل ایسا فیل نہیں ہوتا کہ کوئی ان سیف انوائرمنٹ ہے. الحمدللہ یہاں سب بہت کیئرنگ ہیں, لونگ ہیں اور بہت کوآپریٹیو ہیں. تو وی آر لائک اے فیملی فار ایچ ادرس. نرمینہ صاحبہ, یہ بتائیے کہ اس جو اسٹیڈیم ہے اس میں جو اسٹینڈز بنائے گئے ہیں ان کے نام جو ہے وہ پلیئرز کے نام پہ رکھے گئے؟ جی بالکل, پلیئرز کے نام پہ رکھے گئے ہیں جن کی خدمات رہی ہیں کے پی ٹی کے لیے اور پاکستان کے لیے. عبدالراہی انکلوجر ہے, مولا بخش انکلوجر ہے, اور باقی جیسے ہمارے دوسرے پلیئرز آپ کو, ہمارے کوچز آپ کو بتائیں گے کہ کون کون سے پاسٹ میں پلیئرز رہے ہیں اور کرنٹ پلیئرز ہیں جنہوں نے پاکستان کا نام روشن کیا ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں کے پی ٹی فٹ بال ٹیم کے سابق کپتان فرید مجید, اور ان سے ہم گفتگو کریں گے کے پی ٹی فٹ بال اسٹیڈیم کے حوالے سے. بتائیے, آپ پورے پاکستان میں فٹ بال کھیلی, دنیا میں بھی یقیناً کھیلی, لیکن کے پی ٹی فٹ بال اسٹیڈیم پہ جو آپ نے فٹ بال کھیلی اور اس کو آپ نے کیسا پایا, اس بارے میں بتائیں. فی الحال تو جو ہے ابھی کراچی میں جتنے بھی گراؤنڈس ہیں فٹ بال اسٹیڈیمس ہیں, لیکن سب کی نسبت جو انٹرنیشنل لیول پہ اور جو ڈپارٹمنٹل لیول پہ سب سے بہترین اسٹیڈیم کے پی ٹی فٹ بال اسٹیڈیم ہی ہے, جس میں جو ہے نا ہر چیز کی فیسلٹیز کے علاوہ ان کا گراؤنڈ بہت سافٹ ہے, اچھا ہے, جو ہے نا ہر چیز کی یہاں فیسلٹیز ہے. اچھا, اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی پراپر مینٹیننس ہوتی ہے؟ پراپر مینٹیننس ہوتی ہے باقاعدہ. یہاں پانی ٹائم پہ, جو جتنا بھی جو مینٹیننس کا جو ہے وہ پورا ہر چیز پراپر ٹائم پہ ہو جاتی ہے, اور کافی خیال رکھا جاتا ہے اس گراؤنڈ کا ہر طریقے سے. پاکستان کے جتنے بھی فٹ بال گراؤنڈس ہیں ان میں اگر کمپیئر کریں تو ٹاپ 3 میں آتا ہے؟ بالکل ٹاپ 3 میں کیا, میں تو کہوں گا ٹاپ 2 میں آ جائے گا یہ. اگر کراچی میں تو فرسٹ ہے, کراچی میں جو ہے نا نمبر 1 پہ ہمارے یہ کے پی ٹی فٹ بال اسٹیڈیم ہی ہے,
جس کے مقابلے میں کوئی نہیں، کیونکہ جتنے بھی کراچی میں جو بھی ابھی بڑے ایونٹس ہو رہے ہیں فٹ بال کے حوالے سے، چاہے ڈپارٹمنٹل ہو یا فیڈریشن کا پروگرام ہو یا کوئی کلب لیول پہ ہو، تو اس میں جو ہے نا سب کی فرسٹ چوائس یہ کے پی ٹی فٹ بال اسٹیڈیم ہی ہوتا ہے۔ اچھا یہ بتائیے کہ آپ نے بہت سارے فٹ بالرز کے ساتھ فٹ بال کھیلی، فٹ بال ٹیم کا کپتان ہونا کوئی معمولی بات نہیں ہے، جن پلیئرز کے ساتھ کھیلی ان کے بارے میں بتائیں جو خاص طور پر یہاں کے پی ٹی فٹ بال اسٹیڈیم میں کھیلتے رہے ہیں۔ فٹ بال تو ہم نے کھیلی انٹرنیشنل لیول پہ، کافی جو ہے نا انٹرنیشنل ٹور بھی لگائے، اور پاکستان میں جتنے بھی بڑے نام ہیں ہمارے لیول پہ ہم ان کے ساتھ کھیل چکے ہیں۔ لیکن کے پی ٹی فٹ بال ٹیم وہ ٹیم سمجھی جاتی ہے پاکستان میں جیسے پاکستان کی برازیل کہا جاتا ہے ان کو، کیونکہ ہمارا فٹ بال کے پی ڈی میں بڑے بڑے نام تھے، اور کے پی ڈی کا سب سے الگ طرز میں کھیلتی تھی کے پی ڈی فٹ بال ٹیم، جس طرح جو آج کل ماڈرن فٹ بال کھیلا جاتا ہے یورپین اسٹائل میں، تو کے پی ڈی اسی اسٹائل میں کھیلتی تھی، اور بڑے بڑے نام آئے یہاں پر، بہت بڑے کے پی ڈی میں اتنے پلیئر آئے کہ جن کا نام اگر میں گننا چاہوں تو بہت ٹائم لگ جائے گا، لیکن ہمارے سینئر بھی تھے کافی، یہ لاسٹ ٹائم پہ قاسم سومار جو ہمارے ساتھ بھی کھیلے ہیں، سینئر تھے، اس کے بعد پھر ان کی کوچنگ میں ہم نے کافی ایونٹس جیتے ہیں، تو وہ جو ہے نا انہی کے اسٹائل کو ہم نے فالو بھی کیا، کافی کچھ سیکھے ان سے۔ کے پی ٹی فٹ بال گراؤنڈ ایک مکمل اسپورٹس کمپلیکس میں واقع ہے۔ اس کمپلیکس میں مینیجر اسپورٹس کے زیر انتظام کھیلوں کی سرگرمیوں کا انعقاد کیا جاتا ہے۔ آج کل میجر ریٹائرڈ محمود ریاض کے پی ٹی اسپورٹس کمپلیکس میں مینیجر اسپورٹس کے عہدے پر تعینات ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ اس اسپورٹس کمپلیکس میں کھیلوں کی بہترین سہولیات فراہم کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ اسپورٹس کمپلیکس کے اندر جو ہمارے پاس فیسلٹیز ہیں، جس میں سب سے امپورٹنٹ تو فٹ بال اسٹیڈیم ہے، اور یہ آپ یوں سمجھیں کہ ایک قسم کا بیسٹ اسٹیڈیم ہے ہمارے سندھ میں، اور اس میں نیشنل لیول کے کمپٹیشن آرگنائز ہوتے رہے، اور کے پی ٹی جو مینجمنٹ ہے اس کا اسپورٹس ڈیولپمنٹ پہ بڑا رول پلے کیا ہے۔ فٹ بال کے علاوہ اسکواش کورٹ، ہمارے پاس ملٹی جمنیزیم ہے جس میں باسکٹ بال، والی بال، مارشل آرٹس، باکسنگ اور سنوکر، بیڈمنٹن، ٹیبل ٹینس اور کرکٹ ہے۔ فی الحال جو ہے وہ کے پی ٹی کی اپنی جو اسپورٹس ہے اس میں ہم پرائرٹی پہ کرکٹ، فٹ بال اور باکسنگ کو ہم نے کنسنٹریٹ کرنا ہے۔ فٹ بال ہے اس کا اسٹیڈیم میں ہم اسپورٹس کے جو ٹورنامنٹس ہیں، ڈیولپمنٹ آف فٹ بال کے اوپر کافی کام کر رہے ہیں، جس میں ہم منتھلی ایونٹس آرگنائز کرتے ہیں، جس میں ہم ویمن فٹ بال کے ٹورنامنٹ بھی آرگنائز کیے ہیں، اس کے علاوہ ہم نے مین کے بھی کیے ہیں، بوائز کے بھی کیے ہیں، اور ابھی ریسنٹلی یہاں پہ نیشنل چیلنج کپ جو ہے وہ پاکستان فٹ بال فیڈریشن نارملائزیشن کمیٹی کے زیر اہتمام جو ریجن بنا تھا اس کے ٹورنامنٹ بھی یہاں پہ ہوئے ہیں۔ تو کے پی ٹی ہمیشہ فٹ بال کی ڈیولپمنٹ پہ کام کرتا رہے گا، اور آگے فیوچر میں ہمارے جو ہے وہ آبجیکٹیو یہی ہے کہ اس اسٹیڈیم میں فلڈ لائٹس وغیرہ جو ہے وہ لگائی جائیں تاکہ انٹرنیشنل لیول کے میچز جو ہے ڈے اینڈ نائٹ کے اوپر جو ہے اس پر بھی کام کیا جا سکے۔ کے پی ٹی فٹ بال گراؤنڈ شہر میں کھیلوں کی متعدد سرگرمیوں کے لیے کراچی کے بہت سے بہترین مقامات میں سے ایک ہے۔ پاکستان میں سب سے بڑا فٹ بال ٹورنامنٹ پاکستان پریمیئر لیگ ہے۔ یہ اسٹیڈیم 2018 سے پاکستان پریمیئر فٹ بال لیگ کے کراچی کے مختلف مراحل کے میچوں کی میزبانی کر رہا ہے۔ اس اسٹیڈیم میں کھیلنے کے لیے آنے والے بہت سے کھلاڑیوں نے ملکی اور بین الاقوامی سطح پر اپنا نام بنایا۔ فٹ بال کے حوالے سے میجر ریٹائرڈ محمود ریاض اس اسٹیڈیم کو پاکستان کے نئے فٹ بال کھلاڑیوں کی بہترین نرسری بھی قرار دیتے ہیں۔ اچھا، دو طرح کا، ایک تو ہمارا کے پی ٹی کی اپنی جو ڈپارٹمنٹل ٹیم ہے فٹ بال کی، اس کو جیسے میں نے پہلے بتایا تھا کہ وہ اب ریوائیو کر رہے ہیں، دوبارہ سے بنا رہے ہیں، تو وہ ہمیشہ پرائرٹی یہی رہی ہے کہ جو ہمارے کوچز ہیں ان سے جو ہے نا سلیکشن ہم کرتے ہیں، اور جو ٹیلنٹڈ لڑکے ہیں اور ینگ ہوں، اور ان کے اوپر ہے کہ ان کو ہم جو ہے وہ ٹیمپریری کانٹریکٹ دے کے 1 سال کا، تو ان کو ٹریننگ پھر کریں، پھر ہماری طرف سے نیشنل اور کمپٹیشن میں حصہ لیں۔ دوسرا جو ہے کہ یہاں پہ ہم نے کیونکہ فٹ بال کی ڈیولپمنٹ کے لیے کوئی اگر ہمارے پاس آ کے ٹریننگ کرنا چاہتا ہے
تو وہ اویلیبل ہے. ہم اس کو جو ہے کوئی چارجز وغیرہ نہیں ہیں, اور باقی اسکولز اور ان کے جو ہے ایونٹس بھی یہاں پہ ہم آرگنائز کرواتے ہیں. کے پی ٹی فٹ بال گراؤنڈ کی تاریخ رہی ہے کہ جب کبھی یہاں میچوں کا انعقاد کیا جاتا ہے تو تماشائیوں کے ایک بہت بڑی تعداد اسٹیڈیم میں میچ دیکھنے کے لیے موجود ہوتی ہے. اپنے پسندیدہ کھلاڑیوں کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے یہ تماشائی اس اسٹیڈیم کی تاریخ کو مزید سنہرا کرتے چلے جاتے ہیں. میجر ریٹائرڈ محمود ریاض کا کہنا ہے, جب ایونٹ ہو رہا فٹ بال اور وہ بھی آپ کے لیاری کے ایریے میں, مطلب جو کے پی ٹی ہے یہ سینٹر آف لیاری بنتا ہے, تو لیاری تو فیمس ہے, منی برازیل. جس طرح فٹ بال کا جو نیشنل ایونٹ ہو رہا ہو یا ڈومیسٹک ایونٹ ہو رہا ہو, اس پہ یہاں پہ تماشائیوں کی بہت تعداد ہوتی ہے, اور ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم انٹری فری رکھیں. تو واحد فٹ بال کا ایک جو ایونٹ ہو رہا ہوتا ہے اس میں ہی کھچا کھچ بھرتا ہے ہمارا اسٹیڈیم, اور ادھر جو آپ کو کیپیسٹی جس طرح ہے نا, یہ 10,000 تک اس میں آسانی سے جو ہے وہ اسپیکٹیٹرز آ سکتے ہیں. تو فٹ بال لورز ہیں یہاں پہ, جوش و جذبہ تو ہوتا ہے, بٹ میں نے دیکھا یہاں پہ بڑا پیسفل کراؤڈ ہوتا ہے آپس میں, مطلب بڑے مینرز کے ساتھ میچ کو انجوائے کرتے ہیں. ابھی میں آپ کو ایک ریسنٹ مثال دوں, ہم نے یہاں پہ کے پی ٹی نے فیفا ورلڈ کپ جو ابھی 22 دوحہ والا, اس کا فائنل لائیو اسکریننگ کرائی تھی اور بڑی اسکرین پہ. تو اس میں کافی تعداد میں ہم جو ہے وہ کے پی ٹی کے اپنے افسران ملازمین انہوں نے بھی اٹینڈ کیا, اور علاقے کے لوگوں نے اس کو بڑی تعداد میں اٹینڈ کیا, اور اس میں دونوں ٹیموں کے جو ہے وہ سپورٹر موجود تھے. ان کو دیکھ کے بھی بڑا مزہ آ رہا تھا کہ وہ جب دوسری ٹیم گول کرتی تھی تو ان کے آدھے سپورٹرز تھے, اور تو اس طرح کافی اچھا ادھر کے جو سپورٹرز ہیں اور فٹ بال لورز ہیں. ہوم اینڈ اوے کی بنیاد پر کھیلے جانے والے میچوں کے بارے میں کے پی ٹی فٹ بال ٹیم کے کوچ محمد آصف نے بتایا. فٹ بال میں بیسکلی اگر کہا جائے تو فٹ بال میں تو مین چیز ہوتے ہیں, جو میچز ہوتے ہیں یا باہر جو ہوتے ہیں وہ ہوم اوے کی بیس پہ ہوتے ہیں. اس کا بڑا ڈفرینس ہوتا ہے ٹیموں کو ایڈوانٹیج. ایک اچھی ٹیم جو اپنے ہوم میں کھیل رہی ہوتی ہے, اس کا کراؤڈ جب اس کے سپورٹ کر رہا ہوتا ہے, اس کا رزلٹ جو ہے نا اوے میچ کے مقابلے میں بہت فرق کرتا ہے. تو پبلک جو ہے, یہ جب کراؤڈ ہوگا تو کھلاڑی میں ایک جذبہ ہوتا ہے کھیلنے کا, کیونکہ وہ اپنی اسکل پیش کر رہا ہے, کوئی دیکھ کے اس کو داد دے گا تو اس کو خوشی ہوگی. اگر کوئی بھی نہیں ہو خالی اسٹیڈیم میں کھیلنے کا پھر مزہ نہیں آتا. تو ایک جو کراؤڈ کے سامنے کھیلنا اور ایک ایسے میچ میں جس میں پبلک نہیں ہے تو پھر بہت فرق آیا تھا پرفارمنس میں. فٹ بال ٹیم ورک گیم ہے نا, تو اس کی وجہ سے کافی فرق پڑتا ہے. انڈیویجولی پلیئر تو کوشش کرتا ہے کہ وہ اچھا پرفارم کریں. جو اچھی ٹیمیں ہوتی ہیں وہ ہر جگہ پرفارم کرتی ہیں, مگر فٹ بال کے اندر نا ہوم اوے بہت بنیادی وہ کردار ادا کرتا ہے. جیسے مثال کے طور پہ باہر میں لیگ ہوتی ہیں وہ سب ہوم اوے بیس کے اوپر ہوتی ہیں. اگر آپ ان کے میچز دیکھیں, مانچسٹر یونائٹیڈ اگر اپنے اسٹیڈیم میں کھیل رہا ہے تو اس کا رزلٹ اور جو اوے میں جا کے کھیل رہا ہے اس کے رزلٹ میں فرق ہوتا ہے. میں آپ کو بتانا چاہوں گا جس طرح ہمارے شروع میں جب پریمیئر لیگ اسٹارٹ ہوئی تو مینٹیننس کی وجہ سے ہمارا گراؤنڈ بند تھا, تو ہم 3rd یا 4th پہ, اگر اس ٹائم ہمارا اسٹیڈیم یہ چالو ہوتا تو ہم شاید وکٹری اسٹینڈ کے اندر 1st پوزیشن لے لیتے. اچھا, مینٹیننس کا آپ نے تذکرہ کیا, تو جو یہاں کی جو آؤٹ فیلڈ ہے, اسٹیڈیم تو اپنی جگہ ہے ہی ہے, لیکن جو یہاں کی آؤٹ فیلڈ ہے اس کو آپ کراچی کے یا پاکستان کے جو دیگر فٹ بال گراؤنڈ ہے اس سے کس طرح کمپیئر کریں؟ اس کی آؤٹ فیلڈ جو ہے دیگر گراؤنڈوں سے بہت بہتر ہے. تقریباً پاکستان کے گراؤنڈوں میں آپ اگر کسی بھی اس ٹائم کھلاڑی سے پوچھیں گے تو آپ کہاں کھیلنا پسند کریں گے, تو میرے خیال سے وہ کے پی ٹی اسٹیڈیم کا ہی نام لے گا کہ ہم اپنا ادھر جو ہے نا کھیلیں. یعنی پاکستان کے ٹاپ 3 گراؤنڈس کے اگر نام لیے جائیں تو اس میں یہ اس کی فیلڈ شامل ہو. کے پی ٹی کی جو فیلڈ ہے یہ بیسٹ فیلڈ ہے پاکستان کے اندر, ٹاپ 3 کے اندر بھی آپ شامل کر سکتے ہیں. کیواڑی کے رہائشی طارق گبول کہتے ہیں, مجھے فٹ بال کھیلنے کا بہت شوق ہے. کے پی ٹی گراؤنڈ میں جب بھی میچ ہوتے ہیں ہم ضرور دیکھنے آتے ہیں. اس گراؤنڈ میں کی سب سے اچھی بات یہ ہے, یہاں میچ دیکھنے کو ٹکٹ وکٹ نہیں ہوتا ہے, ہم فری میں آ کر میچ انجوائے کرتے ہیں. بس ایک بات کہنا چاہتا ہوں, یہاں بیٹھنے کے لیے جو اسٹینڈ بنائے گئے نا ان کی چھت وت نہیں ہے. دھوپ میں بیٹھ کر یہاں میچ دیکھنا بہت مشکل کام ہے. اس سلسلے میں کچھ ضرور کرنا چاہیے مینجمنٹ کو, لیکن پھر بھی تماشائی اسٹیڈیم میں میچ دیکھنے کے لیے بہت آتے ہیں. سن 2010 سے 2014 تک محمد آصف نے کے پی ٹی فٹ بال گراؤنڈ میں کوچ کی حیثیت سے ذمہ داریاں نبھائیں. آج کل وہ دوبارہ کوچ کے طور پر کھلاڑیوں کی تربیت کی خدمات انجام دے رہے ہیں. محمد آصف سمجھتے ہیں کہ فٹ بال کی کوچنگ میں کھلاڑیوں کی مکمل تربیت کا
خاص خیال رکھنا پڑتا ہے۔ تقریباً جو ہمارے پاس پلیئر ہوتے ہیں وہ تو ٹیکنیکلی طور پہ اچھے ہوتے ہیں، تو یہاں پہ کوچنگ کا اتنا پرابلم نہیں آتی۔ یہ ہے کہ ان کو تھوڑی اپ لیول کی جیسے پلاننگ وغیرہ میچ سچویشن کی چاہیے ہوتی ہے۔ باقی ڈومیسٹک لیول پہ بچوں کو جو کوچنگ کرائی جاتی ہے اس میں ٹیکنیک وغیرہ پہ اس پہ زیادہ کام کیا جاتا ہے۔ اس اسٹیڈیم کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ یہاں فٹ بال کھیلنے والے سینئر کھلاڑیوں کی اگلی نسل بھی اپنے آباء و اجداد کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اس اسٹیڈیم میں اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوا رہی ہے۔ اسٹیڈیم سے خاص محبت ان کے لہو میں گردش کرتی ہے۔ کے پی ٹی اسٹیڈیم سے اپنے کھیل کے ذریعے اعلیٰ مقام پانے والے فٹ بال کے نامور کھلاڑی استاد عبدالرحمان کے صاحبزادے نواز رحمان بھی اس اسٹیڈیم میں شاندار کھیل کا مظاہرہ کرتے رہے ہیں۔ اسٹیڈیم کے حوالے سے بات کرتے ہوئے ان کی آنکھوں میں وہی چمک تھی جو اپنے کسی بہت ہی عزیز ہستی یا شے کے بارے میں بات کرتے ہوئے موجود ہوتی ہے۔ پہلے تو جب یہاں پہ میں آیا ہوں تقریباً 80 میں 80 کے نسبت تو جونیئر ٹیم کے طور پہ میں آیا ہوں یہاں پہ، تو بے شمار سینئر پلیئر یہاں پہ کھیلتے تھے اس وقت۔ قاسم سومار، اقبال گنجا، رحمان کھلے، یہ انٹرنیشنل لیول کے بڑے نام تھے۔ تو ہم لوگ نے ان لوگ کو بھی دیکھ کے بڑا متاثر ہوئے ان لوگ سے، تو محنت کرتے گئے۔ پھر میں نے اپنا محنت کرتے کرتے تو سینئر ٹیم میں ہم نے اپنی جگہ بنا دی۔ تو ان لوگ سے پہلے جو ہمارے والد صاحب کھیلتے تھے، جو میں استاد عبدالرحمان عبدو جو کے پی ٹی کے تقریباً یہاں پہ کافی عرصہ یہاں پہ اچھے فٹ بالر تھے، میں انہی کا صاحبزادہ ہوں، وہ میرے استاد بھی تھے۔ تو انہوں نے میرے پہ محنت کروا دی، تو منوڑے میں ریتی کے گراؤنڈ میں اور جتنا میرے پہ محنت کرو تو میں انٹرنیشنل لیول تک وہاں تک پہنچا۔ تو کافی اولڈ ہمارے کے پی ٹی کے جو پلیئر تھے ہم نے نام سنے ہیں، دیکھے تو نہیں ہیں، تو ابراہیم کیاماڑی، میرداد کیاماڑی اور شمو گول کیپر تھا۔ جو لیاری میں جو بڑے بڑے نام تھے ہمارے کے پی ٹی کے جو انٹرنیشنل پلیئرز تھے، استاد عبداللہ ہیرو، استاد غفور مجنا، استاد مولا بخش مومن اور اقبال گنجا، سومار، قاسم سومار جیسے بے شمار نام تھے کے پی ٹی نے انٹرنیشنل لیول پہ لوگوں پہ۔ اس کے میرے بعد جو جونیئر لیول پہ جو پلیئر اچھے نام پھر انٹرنیشنل لیول پہ کے پی ٹی نے نام دیے، نصیر احمد، آصف اور فرید مجید، بے شمار نام تھے کے پی ٹی نے ہمارے بعد بھی انٹرنیشنل لیول میں دیے۔ لاتعداد میچ کھیلے ہوں گے یہاں پر، تو کوئی میچ آپ کو جو یاد ہو، آپ نے کھیلا ہو یا آپ نے دیکھا ہو کہ جس میں بہت زیادہ آپ کو مزہ آیا ہو اور آپ اس میچ کو بھول نہیں پا رہے ہو؟ ایک میچ تھا ہمارا پیپلز گراؤنڈ پہ اسٹیڈیم پہ، تو کے پی ٹی ورسز کے آر ایل۔ تو اس وقت میں ڈیوٹی پہ تھا، پھر ڈیوٹی سے مجھے لایا گیا، تو اس وقت کے آر ایل کی ٹیم پاکستان کی بیس ٹیم میں تھی، تقریباً انٹرنیشنل فٹ بالر اس میں کھیلتے تھے اور باہر کے ٹور کر کے آئی تھی۔ تو میرا مین میچ تھا، تو میں حالانکہ مڈ فیلڈ پوزیشن کا پلیئر ہوں، تو میں اسٹاپر کھیل رہا تھا اس میچ میں۔ تو ہم لوگ نے کے آر ایل کو بیٹ کیا 1-0 میں، اور بہت بڑی ٹیم تھی، وہ میرا یادگار میچ تھا کے آر ایل کے سامنے، بہت بڑا میچ تھا، وہ بڑا کراؤڈ تھا اس میں۔ تو ہم لوگ نے کے آر ایل کو بیٹ کر کے ہم لوگ نے کوالیفائی کر کے آگے تک۔ میں تو یہی سمجھتا ہوں جو کے پی ٹی ٹیم نے جو مجھے اعزاز، جو نام دیا ہے، جو رسپیکٹ دی ہے، جو عزت دی ہے کے پی ٹی مینجمنٹ نے، تو ہم وہاں پہ جائے تصور نہیں کر سکتے کہ ہم کہیں اور جائیں۔ فٹ بال اسٹیڈیم سے اتنا محبت ہے نا، جتنا وہ گھر ایک ہوتا ہے اپنا، جتنا گھر ہوتا ہے وہ جتنا گھر جیسا ماحول ہے، اتنا محبت گھر میں ہے جتنا کے پی ٹی فٹ بال اسٹیڈیم سے ہم محبت کرتے ہیں۔ کے پی ٹی فٹ بال گراؤنڈ میں سلیم عرب نے اپنی زندگی کا ایک طویل عرصہ کھیلتے ہوئے گزارا۔ اب وہ نئے کھلاڑیوں کی تربیت کا فریضہ انجام دے رہے ہیں۔ میں نے بہت سے پلیئروں کے ساتھ کھیلا، انٹرنیشنل پلیئروں کے ساتھ کھیلا، ڈومیسٹک پلیئروں کے ساتھ کھیلا۔ جو کے پی ٹی کے اپنے پلیئر تھے انٹرنیشنل، عبداللہ رائی تھے، غفور تھا، مولا بخش مومن تھا، اقبال گنجا تھا، قاسم سومار تھا، یہ بہت اچھے پلیئر تھے، باقی انٹرنیشنل پلیئر تھے۔ کھیل ملکوں کی ترقی کے ضامن ہیں۔ ایک صحت مند نسل ہی ملک کی تعمیر و ترقی کے لیے بھرپور انداز میں کام کر سکتی ہے۔ ہمارے میدان کھیلوں کی ترویج کا ایک اہم ذریعہ ہیں۔ ان میدانوں میں مزید سہولیات فراہم کرنے کی ضرورت ہے تاکہ کے پی ٹی فٹ بال گراؤنڈ
اور اس جیسے دیگر میدان مزید اعلیٰ معیار کے کھلاڑی پیدا کر سکیں۔ سامعین، ابھی آپ سلسلہ ہمارے کھیل ہمارے میدان میں پروگرام سن رہے تھے کے پی ٹی فٹ بال گراؤنڈ کراچی۔ راوی تھے انیس الرحمان، ریکارڈنگ اور تدوین محمد نواز، پروڈیوسر میمونہ شمیل ہورانی، نگران انیس الرحمان۔ یہ پیشکش